اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں آج سیاست کے میدان میں، اور اگر بات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی، جو قاسم سوری کی رولنگ تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور یہ کہا ہے اپنے ریمارکس میں کہ یہ غیر آئینی اقدام تھا جو اٹھایا گیا تھا اس ٹائم جب تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ آ چکی تھی، تو اس ٹائم یہ ایک فرض تھا کہ اس کو اسی ٹائم پہ پورا کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ یہ تمام جو ججز ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے، لیکن ایک جو جج ہے انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا، اور اضافی نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سابق ڈپٹی اسپیکر اور سابق وزیر اعظم ہے اور موجودہ صدر، ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا جو راستہ ہے وہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے صرف یہ بات کی، ایک جج نے یہ بات کی، باقی ججز نے اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس جج کے ایک سٹیٹمنٹ پہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ آگے جو ٹیڑھی مونچھوں والا جو شیطان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایکشن لیں گے۔ ایکشن کیا لیں گے کہ جی ہم جا رہے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان، قاسم سوری، اسد قیصر اور عارف علوی کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے کے لیے، جو کہ آرٹیکل 6 کے تحت اگر آپ کو پتہ ٹرائل ہوتا ہے تو پھر پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے، تو وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں راستے کا کانٹا صاف کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کرپشن چارجز مل نہیں رہے، عمران خان کے لفرا گوگی بہت کھیل لیا، کچھ مل نہیں پا رہا اس کے اندر سے، تو اب انہوں نے ایک یہ ہتھیار پکڑا ہے کہ جس کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ لیکن اس حوالے سے اعتزاز احسن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک جج نے یہ رائے دی ہے، یعنی اکثریت کا فیصلہ یہ نہیں ہے، اقلیت کا فیصلہ ہے، اور اقلیت کے فیصلے کو یہ کس طرح سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کس طرح یہ کنسیڈر کریں گے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر وہ صرف اس بنیاد پہ کہ جی ایک جج نے کہہ دیا تو وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن جو اسد قیصر ہیں انہوں نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا تو پھر سب پر بنائے، ان لوگوں پر بنائے جنہوں نے واقعی آئین کو توڑا ہے، اور اگر ہمیں نہ ٹرائی اسے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے وہی راستہ اپنایا اور وہی راستہ آگے اپنائیں گے جو قانون کے عین مطابق ہوگا۔ تو اس حوالے سے عمران خان بھی بہت گرجے برسے، انہوں نے کہا، انہوں نے سپریم کورٹ سے چیف جسٹس سے یہ سوال اٹھایا، اس سے سوال پوچھا کہ بھئی آپ کو جب سائفر بھیجا گیا تھا آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں ایکشن لیا، اس ٹائم آپ نے کیوں نہیں اس کو دیکھا، اس ٹائم آپ نے کیوں نہیں اس کو سنا۔ پھر صدر عارف علوی نے خط لکھا چیف جسٹس کو، پھر اس خط پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، جس پہ عارف علوی نے یہ درخواست کی تھی کہ اس سائفر پر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو خاموشی کیوں تھی۔ اور اب اس طرح کے بیانات یہ دے رہے ہیں، یہ اس سے میرا دل دکھا ہے، یہ عمران خان کے باقاعدہ سٹیٹمنٹس ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس سے بھی پھڈا ہے عمران خان کا، ظاہر سی بات ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے عمران خان کو بہت سارے تحفظات ہیں، جس طرح سے سارے سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب کے ضمنی الیکشن کے لیے، وہاں پہ الیکشن کمیشن کی خاموشی پر جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور راجہ سلطان جو الیکشن کمشنر ہیں ان پر بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اپنے ہر جلسے میں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو آج ترجمان الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ایکس وائی زی ہمیں نہیں پتہ کون ہے، اور جو بھی ہے ہم اپنے رڈار میں رہ کر، اپنے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ کام کرتے چلے جائیں گے، ہم کسی کی دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے۔ ویسے آج جو ہے حافظ نعیم الرحمان نے بھی بات کی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف سندھ حکومت کی سن رہا ہے، تو ہر طرح سے یعنی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے خوش نظر نہیں آ رہی، باسوائے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی۔ وہی نون لیگ جو ہے وہ پہلے بھی الیکشن کمیشن پہ جس طرح کے الزامات لگاتے ہی رہے، اور مریم نواز جس طرح کے الزامات لگاتی رہی، وہ سب کے سامنے کوئی ننگی چھپی بات نہیں ہے، اور اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس پر نواز شریف نے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں حملہ کروایا تھا، کیونکہ وہ اس ٹائم دہلی کے قریب تھے اور ان کو پتہ تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے، تو اس لیے عدالت پہ دعویٰ بولا گیا، اور اس طرح جسٹس عبدالقیوم کو خریدا گیا، کون نہیں جاتا، تو جو جج نہیں بکتا پھر ان کے خلاف جو ہے یہ محاذ آرائی شروع کرتے رہے ججز،
کو بغض سے بھرا ہوا کس نے کہا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو دو مین ایشوز تھے، آج اسی پر ہی سارا دن بحث چلتی رہی ہے۔ اور اب شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کر دی ہے، 18 روپے پہ پیٹرول ہے، 18 روپے 50 پیسے پہ۔ تو اس کے پیچھے بھی اب ساری سی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے الیکشن قریب ہے تو یہ جیتنے کے لیے ابھی ایک لالی پاپ دیا ہے، حالانکہ بہت دیر سے ہی یہ قیمتیں نیچے آ جانی چاہیے تھی اور مزید نیچے آ جانی چاہیے تھی، تو پھر کم قیمت کی ہے نیچے پیٹرول کی۔ تو یہ سارا سینیریو ہے جس سے یہ صاف تاثر لگ رہا ہے کہ کس طرح سے نون لیگ کی الیکشن جیتنے کے لیے پوری سرکاری مشینری کو متحرک کیے ہوئے ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ کون پنجاب کا سیاہ و سفید کا مالک ہوگا، اس حوالے سے یہ ساری گیم چل رہی ہے، جس کو جیتنے کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے، کیونکہ اگر پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ڈیفینیٹلی سی بات ہے وفاق بھی سلپ ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب سے ہی جو وفاق ہے وہ تخلیق ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔